اچھا، ایک بھائی بہت ریکویسٹ کر رہے تھے، بھائی اویس بھائی، آپ کے بات کرنے کے انداز سے مجھے ایسا لگا کہ جیسے آپ ہمارے موافقین میں سے شاید نہیں ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کو پہلا موقع ملنا چاہیے، بھلے ہی دوسرے لوگ ویٹنگ میں ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے اناؤنس کیا ہے کہ بھائی کوئی ہمارے موافق نہیں ہو تو پہلے بتائیں تو میں اسے پہلے لوں گا انشاءاللہ۔ ہاں جی اویس بھائی بتائیے، آپ پہلے تو آپ کا استقبال ہے ہماری اسکرین میں جی۔ یہ میرا سوال ہے کہ غیر اللہ سے مدد کرنا کیا ہے، ارے حرام ہے وہی تو یا سوال ہم لوگ دو بات ناجائز سے ہے؟ جواب دے رہے ہیں، آپ نے کچھ دیکھا ہے؟ یعنی آپ کیا مانتے ہیں، مانگ سکتے ہیں اویس بھائی؟ نہیں، ہم اللہ آپ کے سے علاوہ اوروں سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ آپ کا کیا ماننا ہے؟ نہیں، ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیا مانتے ہم ہیں؟ لوگ تو یہی بتا رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے ہیں۔ نہیں، تو وہی پوچھ رہے یہ شرک ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ ٹھیک، یہی تفصیلات ہم لوگ دو سٹریم سے بتا رہے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے شاید آپ نے دیکھا نہیں ہے، کچھ سٹریم کا حصہ کچھ دیکھا ہے آپ نے دو سٹریم سے؟ نہیں، فرسٹ ٹائم آیا ہم۔ فرسٹ ٹائم آیا اور ابھی فرسٹ آیا جی، ٹھیک ہے۔ تو تفصیلات کے ساتھ میں اگر کوئی دنیا میں اللہ کے علاوہ اوروں سے کوئی فطری دائرے میں مانگ رہا ہے، زندہ ہے، حاضر ہے، قادر ہے، اس سے مانگ رہا ہے تو یہ تو جائز ہے، لیکن دعا کے طور پر، پکارنے کے طور پر کوئی مانگ رہا ہے تو وہ جائز نہیں، وہ شرک ہے جی۔ شیخ سرفراز، تو یہ شرک کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی جو ٹرمینالوجی ہے، شریعت کی اصطلاح میں شرک کسے کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث نے ہمیں کس چیز کو بتایا کہ یہ چیز شرک ہے؟ اس کی ذرا وضاحت کر دیں تو مہربانی ہوگی آپ کی۔ قرآن و حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ہے شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے۔ بات آپ کی مکمل ہوگی؟ ہاں اچھا، تو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ جی، تو جو حضرات جو ہے مانگتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں یا کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی بزرگ کو، یہ سمجھ کر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے دے سکتے ہیں، تو یہ شرک ہے یا ناجائز ہے؟ یہ شرک ہے یہ۔ اگر شرک ہے تو یہ شرک ہے، تو یہ عبادت ہے کیا یہ؟ ہاں، دعا کرنا عبادت ہے، اللہ نے فرمایا دعا ہو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ عبادت کی شرعی تو تعریف غیر کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا، اب بھائی الدعاء هو العبادہ، عبادت اللہ کے رسول نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ تو صرف مطلب دعا کا مطلب یہ کہ صرف پکارنا ہی عبادت ہے؟ دعا کس کو بولتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہے؟ نہیں، ہم کو پوچھ رہے کہ صرف پکارنا ہی عبادت ہے؟ دعا کرنا عبادت ہے دعا غیر کا اللہ مطلب سے۔ کیا اور دعا کی کیا دعا مطلب، کا دعا کسے مطلب، کہتے ہیں آپ؟ بھائی دعا، آپ کو دعا کا مطلب نہیں پتا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ تھوڑا فرق بتائیں کہ دعا شریعت میں کسے کہتے ہیں؟ بھائی آپ آپ نے یہ کہا بتائیں، کہ آپ یہ عبادت کیا بتائیں، آپ یہ جو ہے، بتائیں، آپ نے نہیں کہا نا تھوڑا کہ سا دعا میں کی آپ عبادت سے ہے۔ بات کر رہا ہوں تو تھوڑا سا آپ کا موقف بھی تو ہم کو پتا ہونا چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں غیر اللہ سے دعا کرنا کیا ہے؟ شرک ہے، ناجائز ہے، دعا حلال ہے، کیا ہے؟ دعا کا اطلاق ایک تو یہ کہ ذات باری تعالیٰ کی طرف ہو، اور یہ کہا جائے کہ اللہ ہاں تعالیٰ سے کوئی بندہ دعا کرتا ہے، تو وہ تو ظاہر ہاں سی بات، کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کو مستقل بھی ذات سمجھ کر ہی مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن اگر کوئی بندہ کسی بزرگ سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہا، اور وہ یہ سمجھ کر ہوں مانگ رہا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیں گے، تو یہ شرک کیسے ہوں ہے؟ تو اگر کسی غیر اللہ سے یہ سوچ کر کے مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیں گے تو یہ شرک نہیں ہوگا؟ وہی آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ نے کہا یہ شرک ہے، تو یہ کیسے اب شرک آپ ہے؟ بول رہے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہوگا۔ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کیسے شرک ہے، ہم نے آپ سے سوال کیا یہ شرک کیسے ہے، یہ پوچھ رہے ہیں۔ بھائی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر غیر اللہ سے یہ سوچ کر کے مانگ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے دے گا تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ ہم نے یہی تو آپ سے سوال کیا، یہ شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر یہ ہوگا بھائی تو ہم یہ تو کیسے پہلے ہوا؟ ہی بتا دیا، ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں غیر اللہ سے دعا مانگنے سے منع فرمایا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں پر بھی تفصیل نہیں رکھی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے دے گا، یہ مانگیں گے، یہ سوچ کر کے مانگے تو جائز ہے، اور اللہ رب العالمین کی عطا کے بغیر دے گا یہ سوچ کر کے مانگے تو ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تفریق نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ادعونی، مجھ سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہیں قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ کسی سے اس طرح سے دعا مت کرو کہ اس کو مستقل بھی ساتھ سمجھ رہے ہو، بلکہ اس طرح سے دعا کرو کہ اس کے دینے، یہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے دے گا، ایسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مجید کے اندر کہیں؟
तभी हम आपसे जो पूछ रहे हैं कि दुआ की शरई तारीफ क्या है, दुआ आखिर किसे भाई कहते हैं फिर आप तारीफ की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप सीधा दुआ आप जानते हैं, मैं भी दुआ बोल रहा हूँ, आप भी दुआ बोलते हैं। ये सिर्फ एक मुनाजराती जो है ना, वो आप मुनाजराती उसमें ना जाए। दुआ किसको बोलते हैं आपको भी समझ रहे हैं, दुआ किसको बोलते हैं हम भी समझ रहे हैं। सवाल ये पैदा हो रहा है कि अल्लाह ताला ने जो कहा है कुरान मजीद में, वला तदउ मा अल्लाहि अहदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी से दुआ मत करो, क्या अल्लाह ताला ने कहीं कुरान मजीद में ये तफरीक की है कि यहाँ पे जो मुमानियत है दुआ करने की, वो इस हैसियत से है कि किसी को जो है ना मुस्तकिल भी जात समझ करके उससे मत दुआ करो? और क्या अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसकी इजाजत दी है कि अगर मुस्तकिल भी जात नहीं समझ रहे तो उससे दुआ कर सकते हो? इसकी इजाजत है कहीं कुरान और हदीस के अंदर? एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि सवाल और आप जवाब ले क्या ये बात आप मतलब तस्लीम करते कि जहां कहीं भी तदऊ या दुआ का लफ्ज आया है वो सिर्फ इबादत के माने में ही मुस्तअमल हुआ है, ऐसा आप मानते हैं? भाई जहां जो आयत मैंने पढ़ी है वहां पर दुआ इबादत के माने में इस्तेमाल हुआ है। वही बोलते हैं कि जहां जहां दुआ आया है वहां सिर्फ जहां जहां की बात आप क्यों कर रहे हैं? जो मैंने कहा वला तदउ मा अल्लाहि अहदा, जहां अल्लाह ताला ने गैरुल्लाह से दुआ करने वालों को मलामत की है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर उनके बारे में फरमाया इन्नल लदीना तदउना मिन दुनिल्लाहि इबादुन अमसालकुम, अल्लाह के अलावा जिनसे तुम दुआएं करते हो वो तुम्हारी तरह बंदे हैं। जिस तरह की जितनी भी आयतें हैं जिनसे हम इस्तेदलाल कर रहे हैं कि अल्लाह के अलावा किसी से दुआ नहीं मांगनी चाहिए, वहां पर दुआ ही के माना में आया है। तो जैसे अल्लाह ने फरमाया कुल दुआ लदीना ज़अनतुम मिन दुनी, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान के अंदर? अल्लाह ताला ने खुद कुरान के अंदर फरमाया कुलिदुल लदीना ज़अमतुम मिन दुनिही फला यमलिकुना कश्फ ज़र्रि अन्कुम वला तहवीला, कि तुम जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा जिनको समझते हो उनसे दुआएं करते हो और वो तुमसे किसी भी नुकसान को हटाने का ताकत नहीं रखते। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि अपने आप में ताकत नहीं रखते हैं या किसी के देने से ताकत नहीं रखते। अल्लाह ताला ने सिर्फ ये फरमाया फला यमलिकुना कश्फ ज़ुर्रि अन्कुम, वो तुमसे कोई मुसीबत हटा नहीं सकते, दूर नहीं कर सकते। कि दुआ आखिर शरीयत में किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल बताएं, अगर कोई बंदा दुआ की तारीफ करके असल में जो बात है उसको दूसरी तरफ फेरना चाह रहे हैं। दुआ जो मैं कह रहा हूँ, दुआ आप कह रहे हैं, आप आवाम भी सुन रही है, आवाम को भी पता है दुआ का मतलब क्या। इसलिए हम बार बार इस स्ट्रीम में हम इससे पहले भी बार बार कह चुके हैं, अल मारूफ ला युअर्रफ, जो चीज मारूफ होती है उसको दोबारा उसकी तारीफ की जरूरत नहीं है। दुआ किसको कहते हैं मुझे भी पता है, दुआ किसको कहते हैं आपको भी पता है, और दुआ किसको कहते हैं ये हमारे सामने इनको भी पता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार बार ये कहा। जी, आप ये कहना चाह रहे दुआ ही इबादत है, ठीक है, दुआ ही इबादत है। तो अब ये बताएं कि इबादत, आपने सवाल किया था इनसे, जो उसका जवाब इन्होंने दिया नहीं कि क्या गैरुल्लाह से दुआ करना शिर्क नहीं है। ये सवाल आपने किया, ये दूर तक लेके आ गए, सवाल का जवाब इन्होंने भी नहीं दिया। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो दुआ को आप बोल रहे हैं इबादत है, तो इबादत की शरई तारीफ क्या है? इबादत किस चीज को कहते हैं शरीयत में? इसकी शरई डिफिनेशन होगी ना। भाई आप ना ये डेफिनेशन पूछ करके असल में जो मुद्दे की बात है उससे बात हटाना चाह रहे हैं, इसलिए मैं डेफिनेशन नहीं कर रहा हूँ। इबादत किसको कहते हैं आपको भी पता है, इबादत किसको कहते हैं मुझे भी पता है। इबादत गैरुल्लाह की इबादत शिर्क है, ये भी हमको पता है। भाई गैरुल्लाह की इबादत शिर्क है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। गैरुल्लाह से इबादत करने से अल्लाह ने मना फरमाया है, मैंने दलील भी दे दी उसकी। अल्लाह ने फरमाया ला तदउ मा अल्लाहि अहदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को मत पुकारो। डेफिनेशन, इबादत का डेफिनेशन आपको भी पता है। आप क्या असल में इबादत का डेफिनेशन दो, दुआ का डेफिनेशन दो। हर बात की डेफिनेशन जो आप जैसे हजरात आकर के मांगते हैं ना, वो असल में असल मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते। मैंने आपसे असल सवाल क्या किया? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा गैरुल्लाह से दुआ मत करो। कुरान मजीद में अल्लाह ने ताला से कहा गैरुल्लाह से दुआ मत करो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुरान मजीद में ये तफरीक है कहीं पर कि मुस्तकिल भी जात समझ करके तो मत मांगो, लेकिन अताई समझ करके मांग सकते हो, दुआ कर सकते हो उनसे? ऐसा है कुरान हदीस के अंदर कहीं? आप जो मेन आपसे सवाल किया गया, आप उसका जवाब देने के बजाय डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। फिर मैं कोई जुमला बोलूंगा, फिर उसमें से कोई लफ्ज उठा करके आप कहेंगे इसका डेफिनेशन दो। डेफिनेशन असल में मुद्दे की बात से बात हटाने के लिए आप पूछते हैं, इसीलिए मैं डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं। दुआ किसको कहते हैं, इबादत किसको कहते हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आपसे आपने कहा कि गैरुल्लाह से इबादत करना, गैरुल्लाह से दुआ करना शिर्क है, मैंने कहा शिर्क है। आपने दलील मांगी, मैंने कुरान मजीद से दलील दे दी। अल्लाह ताला ने फरमाया फला तदउ मा अल्लाहि अहदा, दलील भी मैंने दे दी। आप कह रहे हैं कि नहीं ये दुआ मांग सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल भी जात समझ करके नहीं मांग सकते, अताई समझ करके मांग सकते हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि ये अताई वाली दलील आप दे दें कि कुरान और हदीस में कहां इस बात की इजाजत दी गई है कि अताई समझ करके मांग सकते हैं। आप दलील दे दें, मैं मान लूंगा। ओवैस भाई सवाल का जवाब बताएं प्लीज। ओवैस भाई
سوال کا جواب بتائیں. دیکھو ایک واضح سوال ہے, 2-3 بار دہرا چکے ہیں اور دہرانے کی ضرورت نہیں. آپ کو جواب نہیں پتا ہے تو بولو مجھے نہیں معلوم ہے, اور پتا ہے تو بتا دیجئے نا, تاکہ ڈسکشن آگے بڑھے. ہم لوگ وہیں پٹکے ہوئے ہیں. اویس بھائی تھوڑے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے مجھے ان کے. اویس بھائی آپ کی آواز کریک ہو رہی ہے, تھوڑا سگنل میں آئیے نا پلیز. اویس بھائی تھوڑا سگنل میں آئیے, آپ کی آواز کریک ہو رہی ہے. آپ کی آواز بہت کریک ہو رہی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تھوڑا سا باہر آ جائیے, سگنل میں آ جائیے. ہاں جی شیخ سرفراز, جو سوال 2-3 بار دہرا چکے زید ہیں, بھائی اگر دیکھیے آپ سوال تو جواب ہو دے چکا ہے اور ٹائم بھی اپنا جی. ختم ہو چکا ہے. ان کو اگلے ہفتے ہم لے لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آواز بھی نہیں ان کی آ رہی ہے اور ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے. اگلے ہفتے آپ آئیے, انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے کل اسی موضوع پر. اویس بھائی آپ آئیے, آواز ہی نہیں آ رہی. میں آپ کو فرسٹ لوں گا. آپ ذرا جلدی آئیے گا, اتنا اینڈنگ ٹائم پہ مت آئیے, تھوڑا ہاں جلدی آئیے تو باتیں ہو پائے گی انشاءاللہ. اور سیکنڈ آپ نمبر اسی پہ نام سے جو آئیے بھائی گا, احناف اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی آپ سے بات کی جائے گی اور یہیں سے بات کنٹینیو ہوگی انشاءاللہ تعالی. میں نے آپ نے مجھ سے غیر اللہ سے دعا کرنے کی دلیل مانگ, آپ نے کہا غیر اللہ سے دعا کرنا کیا ہے, ہم نے کہہ دیا شرک ہے. ہم نے قرآن سے اس کی دلیل بھی دے دی. ہم نے آپ سے سوال کیا, آپ نے مستقل بالذات اور عطائی کا فرق کیا. ہم نے آپ سے اس کا سوال کیا ہے کہ بھائی کہاں پر قرآن و حدیث کے اندر ہے کہ جس اس کو اگر آپ عطائی سمجھ کر کے مانگے تو مانگ سکتے ہیں, مستقل بالذات سمجھ کر مانگے تو نہیں مانگ سکتے. یہ اس کا جواب انشاءاللہ تعالی آپ دیں گے اگلی اسٹریم میں, اور پھر انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی. عوام کے لیے تھوڑا آسان الفاظ میں بتا دیں تاکہ عوام اس نہیں, سوال کو یہ سمجھ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے آپ دعا یوں نہیں مانگ سکتے ہیں کہ آپ سمجھے کہ اپنی طرف سے دے دیتا ہے بغیر اللہ کے دیے ہوئے. اس طرح سے مانگنا منع ہے. اگر یہ سمجھ کر کے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے دے رہا ہے تو مانگ سکتے ہیں. تو آپ جو اس کی نا دلیل انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو ہماری گفتگو ہوگی اسٹریم میں, اس میں وہ اس کی دلیل دیں گے کہ کسی سے اس طرح سے دعا مانگی جا سکتی کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اللہ کے دینے سے دیتا ہے. اگر یہ سمجھ کر کے مانگے تو اس سے مانگ سکتے ہیں. یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دلیل دیں گے, اسی سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں. اویس بھائی ابھی بارک اللہ جیسے فیکم. 2-3 بار پوچھا گیا, شاید آپ جواب نہیں دے پائے آج, لیکن آپ کیا کریے, پورا ایک ہفتہ ہے, اچھی طرح سے تیاری کریے, سوال کو اچھی طرح سے سمجھیے, 2-3 بار ویڈیو کو دیکھ لیجئے, سوال کا جواب تیار کر کے آئیے گا تاکہ ہم ایک اچھا پروڈکٹیو ڈسکشن کر سکیں. یعنی جہاں منزل کی طرف کیا ہے حق بات سمجھنے کی طرف ہم سب آگے بڑھ پائیں. ہاں جزاک اللہ خیر اویس بھائی, آپ آئے, اور میں آپ سب بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور آئیں اور ہم سے ڈسکس کریں اس موضوع پر. اور یہ بہت اہم موضوع ہے, توحید کا موضوع, غیر اللہ سے مدد, ایک بنیادی چیز جہاں پہ بہت سارے لوگ یہیں جا کے فیل ہوتے ہیں, جو شرک اکبر ہے, جو بڑا شرک ہے, اور یہ اگر کوئی کرتے ہوئے مر رہا ہے تو شرک اکبر, اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے واضح طور پہ قرآن میں کہ اللہ شرک کے گناہ کو نہیں معاف کرے گا. تو کتنی بڑی بات ہے اور کتنی اہم چیز ہے. تو بہت سارے دلائل آپ سب کے سامنے پیش کیے گئے ہیں, اور میں جو بھائی آئے تھے میں ان کو یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری اگر ویڈیو سٹریم دیکھ کر آ سکتے ہیں تو جو دلائل سامنے رکھے گئے ہیں وہ اگر سمجھ کر آئیں گے اور اچھا ڈسکشن ہو پائے گا انشاءاللہ. حق بات چاہیے ہمیں, یہی ہم سب کا مقصد ہے یہاں پر اسٹریم میں, اظہار حق, یہ ہمارا مقصد ہے. اچھا جو i+TV اختلاف کا حل, اس چینل کا آفیشیل لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے. اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں. i+TV کے پینل کے علماء جو ہے وہ آپ کے سوالات کا جواب دیں گے. لائیو اسٹریم بدوار یعنی ویڈنسڈے کے دن ہوتی ہے رات میں 10 بجے.